بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع شب برات سے متعلق ہے، بہت ہی اہم ہے۔ شب برات کے معاملے میں ہمارے نبی علیہ السلام کی اس امت میں مسلمانوں میں 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ جس نے شب برات کی ہر فضیلت کا انکار کر دیا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فضیلت کچھ ہے ہی نہیں۔ دوسرا گروہ جس نے آ کے شب برات میں رسمیں، خرافات، فضولیات، قبرستان میں جھنڈ کے جھنڈ جانا، عورتوں کا جانا، حلوے پکانا، حلوے مانڈے پکانا، پٹاخہ بازی، آتش بازی، یہ تماشے شب برات میں کر کے شب برات کی روح کو ہی مار کے رکھتے۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے خیر الامور اوسطھا، ہر کام میں آنا روی سے۔ انہوں نے کہا شب برات کی فضیلت قرآن اور حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس رات میں اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر روئیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اپنے لیے اور نبی علیہ السلام کی پوری امت کے لیے بخشش اور مغفرت مانگیں، اور چند دنوں بعد آنے والے اللہ تعالیٰ کے عظیم مہمان ماہ رمضان المبارک، اس کا استقبال، اس کی تیاری، اس کا ذوق اور شوق اپنے اندر، اپنی فیملی، اپنے بچوں اور پوری امت مسلمہ میں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں نہیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے خوشبو، صحابہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام جب گھر سے باہر نکلتے نا تو گلیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہوتی۔ جس گلی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبوئیں آتی، ہم سمجھ جاتے اس گلی میں نبی علیہ السلام تشریف لے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں رات کا وقت تھا، ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع قبرستان میں گئے ہوئے رات کی تنہائی میں۔ میں جب وہاں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں؟ خلاصہ بتا رہا ہوں حدیث کا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج کی رات شب برات ہے۔ بنی کلب جو عربوں کے اندر مکہ مکرمہ میں رہنے والا ایک بہت بڑا قبیلہ، مدینہ طیبہ میں رہنے والا عربوں کا بہت بڑا قبیلہ، جن کا کام تھا بھیڑ بکریاں اور گائے پالنا، ہزاروں کی تعداد میں ان کی بھیڑیں، بکریاں، گائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ آج رات شب برات ہے، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب۔ آج رات اللہ تعالیٰ اللہ سے معافی مانگنے والوں کی اس قدر زیادہ مغفرت فرماتے ہیں، اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے کہ اے عائشہ بنی کلب کی بھیڑوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان کی جو تعداد ہے اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں کو بخشتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بھیڑ کے جسم پر جو بال ہیں وہ لاکھوں کروڑوں ہیں۔ اگر اربوں کھربوں انسان ہوں اور اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ بنی کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اس سے بھی زیادہ تعداد میں اس رات میں لوگوں کو بخشتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جب شب برات آتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان اول پر اپنی شایان شان نزول فرماتے ہیں، پھر آواز دیتے ہیں، اپنی شایان شان آوازیں آتی ہیں پوری رات، کون ہے اللہ سے معافی مانگنے والا، کون ہے اللہ سے بخشش مانگنے والا، کون ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، کون ہے اپنی حاجتیں مانگنے والا، کون ہے اللہ سے اپنی ضرورت مانگنے والا، کون ہے اللہ سے جنت مانگنے والا، کون ہے جہنم سے بچنے والا۔ اللہ آج معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جب شب برات آتی ہے تو اس رات میں آئندہ جو، اب جیسے کل پیر اور منگل کی درمیانی رات شب برات، آئندہ آنے والی جو شب برات ہے اس سے پہلے کا سارا دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے کہ آئندہ سال کس کو کتنا رزق ملے گا، کون کیا کرے گا، کس کی تقدیر میں کیا ہے، کون زندہ رہے گا، کس کو موت آئے گی، کب آئے گی، کہاں آئے گی، کیسے آئے گی، ہر چیز لکھ کر ملائکہ کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ رات شب برات، جب ہو سکتا ہے آئندہ آنے والی شب برات سے پہلے تمہارا نام موت جن کو آنی ہے مردوں کی فہرست میں لکھ دیا ہو، تو جب تمہارا نام اللہ پاک فرشتوں کے حوالے کر رہے ہوں اس وقت تم کہاں ہو؟ غفلت میں سوئے پڑے ہو، نہ عشاء کی نماز پڑھی نہ فجر پڑھی، یا اس وقت اللہ کے سامنے رو رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو، تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ جب تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہو رہا ہو اس وقت اگر اللہ اپنی شان شان دیکھے کہ میرا یہ بندہ، میری یہ بندی کہاں ہے، پتہ چلے وہ بندہ تو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے اپنے گناہوں، تو اس کے حق میں اللہ کرم اور معافی اور مہربانی کا فیصلہ کرے۔
ایک اور حدیث میں فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، شب برات کی رات کو قیام کرو اور صبح جو ہے دن کا روزہ رکھو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ پچھلے سال جو شب برات گزری اس سے لے کر اب جو شب برات آ رہی ہے، جو کل کا روزہ رکھے گا شب برات کا، پرسوں کا یعنی 15 شعبان المعظم کا، پورے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ نفلی روزہ ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ کوئی رکھے گا تو ثواب کمائے گا، نہیں رکھے گا کوئی گناہ، کوئی ملامت نہیں۔ اس رات میں لوگوں نے رسمیں نکالی ہیں، مثال کے طور پہ کون سی رسمیں؟ اس رات میں لوگ پٹاخہ بازی، آتش بازی، پٹاخے پھوڑتے ہیں، اپنے بچوں کو ماں باپ خود پٹاخے بازی دیتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، جہنم کی آگ سے کھیلنا۔ اس رات عورتیں مرد قبرستان ایک ساتھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عورت قبرستان جائے گی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ عورتوں کا زندہ قبرستان جانا جائز نہیں۔ ایک ہی شکل ہے عورت کے قبرستان جانے کی، جب اس کی موت آ جائے غسل کفن کے بعد جنازے کی چارپائی پہ لٹا کے کندھوں پہ اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھ کے عورت کو قبرستان لے جایا جاتا ہے۔ یہی ایک شکل ہے عورت کے قبرستان جانے کی، بس اس کے علاوہ عورت کا قبرستان جانا جائز ہی نہیں۔ اور اس رات میں بن ٹھن کے کیا عورتیں تیار ہو کر میک اپ کر کے، نوجوان لڑکیاں، عورتیں، مائیں، بیٹیاں ایسے جیسے کسی کی شادی پر جا رہی ہیں، یہ نانا کی قبر پہ جا رہے ہیں، نانی کی قبر پہ جا رہے ہیں۔ بھئی آپ جشن پہ جا رہے ہیں، کسی شادی پہ جا رہے ہیں، قبرستان جا رہے ہیں؟ عورتوں کا تو قبرستان جانا جائز ہی نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں اکیلے تشریف لے گئے، اکیلے تشریف لے گئے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اور زندگی میں ایک بار گئے۔ لہذا اگر کوئی قبرستان جانا چاہتا ہے رات کی تنہائی میں اکیلا جائے اور وہاں جا کر اللہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا مانگے، اپنے مرحومین کی بخشش کی دعا مانگے اور واپس آ جائے۔ اس رات کو میٹھا پکانا، حلوہ پکانا، کھیر پکانا اسلام میں نہیں ہے۔ شب برات کے دن ہمارے پنجاب میں نے دیکھا، دیہاتوں میں دیکھا، شہروں میں دیکھا، لوگ حلوے بنا کر، کھیریں بنا کر اور میٹھے میٹھے بنا کر ایک دوسرے کے گھروں میں بھیجتے ہیں۔ یہ ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ بھائی اسلام میں میٹھا کھانا منع نہیں ہے۔ اسلام میں تو جب ولیمہ ہوتا ہے تو کھانا نہیں کھلاتے، عقیقہ بچے کا کرتے ہیں کھانا نہیں کھلاتے، عید کے دن کھانا نہیں پکاتے، بقرعید کے دن قربانی کے گوشت نہیں کھاتے ہیں۔ اسلام میں جو ہے وہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت نہیں ہے، کھانے سے کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن اس رات میں اس کو عبادت سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ یہ دین ہے، شب برات میں میٹھا پکانا، حلوہ پکانا، رشتہ داروں کے یہاں بھیجنا، وہ آپ کے یہاں بھیجیں، یہ دین میں ایک اضافہ اور رسم ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ یہ اسلام تو قربانیوں کا نام ہے۔ وہ دیکھیں دو جہاں کے سردار رحمت دو عالم، غزوہ خندق ہے، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے۔ میرے نبی نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھایا، میرے صحابی تیرے پیٹ پہ ایک پتھر ہے، مجھے محمد کے پیٹ پہ 2 پتھر ہیں، مجھے بھی بڑی بھوک لگ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے ساتھ آپ جا رہے تھے، کھجوروں کے درخت کے پاس سے گزرے تو نیچے جو گزرے کھجوریں جو پڑی ہوئی تھیں اوپر سے گر گر کے خراب کھجوریں نیچے پڑی تھیں، نبی علیہ السلام ان کو اٹھا اٹھا کے صاف کر کے کھانے لگے۔ مجھے دیا، آپ کھاؤ گے؟ میرا دل نہیں چاہا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ہے عبداللہ، 3 دن ہو گئے، 3 دن محمد الرسول اللہ کے پیٹ میں کوئی چیز نہیں گئی، 3 دن کے بعد آج یہ کھجور کھا رہا ہوں۔ وہ دیکھیں کربلا کا میدان، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی آل اولاد 10 دن تک پیاس سے تڑپ تڑپ کر اللہ کے دین کے لیے جان دی، نہ کھانے کو دیا یزیدیوں نے، نہ پینے کو دیا۔ دین تو اس کا نام ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے قربانیوں کا، حلوے پک رہے ہیں، میٹھے پک رہے ہیں، کھیرے پک رہی ہیں، آ رہا ہے جا رہا ہے، ادھر حلوے مانڈے، کھانا پینا، تفریح، یہ دین ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو ہمارے نبی پیٹ پہ پتھر نہ باندھتے۔ اگر یہ کھانا پینا حلوے مانڈے دین ہوتا تو ہمارے نبی کے پیارے نواسے حضرت امام حسین، حضور نے فرمایا میری دنیا کے پھول ہیں، میری جنت کے سردار ہیں، وہ کربلا کے میدان میں پیاسے نہ تڑپ تڑپ کے جان دیتے۔ لہذا حلوے مانڈے پکانا، کھیرے پکانا شب برات میں بھیجنا کرنا ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ ہٹ کے پکاؤ، کھلاؤ، دعوت کھلانا، دعوت کھانا سنت ہے، کھانا کھانا، کھانا کھلانا سنت ہے، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن اس کو کسی ایک دن، کسی ایک رات کے ساتھ خاص کر کے، اور جو رات شب برات کی اللہ کے سامنے رونے کی تھی، گڑ گڑانے کی تھی، اس کو ان تفریح میں گزار دینا، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ پھر ہم اس رات میں کیا کریں؟ ان چیزوں سے تو منع ہو گیا، کریں کیا پھر؟ جواب یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ساری رات قرآن کی تلاوت کریں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، 1000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، 1000 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، حضور علیہ السلام کی پوری امت کی اللہ سے بخشش اور مغفرت کی دعائیں مانگیں، ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے گزاریں۔ انفرادی عبادت، اپنے گھر میں بیٹھ کر ساری رات انفرادی عبادت، کیا مرد کیا عورت
ان راتوں کو اس ٹائم کو انفرادی عبادت میں گزاریں. یہ اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، رمضان کی تیاری کی رات ہے، نہ یہ کہ شیطان کے چکروں میں آ کر اس رات کو ہم ضائع کریں. کل انشاءاللہ، آج میں نے شب برات کے کچھ احکام بتائے، کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو یہ بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جب اللہ کی رحمت کا دریا ایسے بہہ رہا ہے، اللہ کی بخشش اور مغفرت کے دریا ایسے بہہ رہے ہیں، اور اللہ ایسے جیسے بھیڑ اور بکریوں کے جسم پر بال ہیں اس سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش کر رہا ہے، ایسے میں وہ کون بد نصیب ہیں جو اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے، جن کی بخشش شب برات میں بھی نہیں ہوتی، اس رات میں بھی اللہ کہتا ہے ان کی بخشش نہیں کرنی. وہ بد نصیب کون ہیں، ان کا ذکر کل ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم.